السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً وسہلاً مرحبا بکم فی القناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کورش عثمان کی قسط نمبر 184 کے بارے میں، جس کا پہلا ٹریلر آ چکا ہے اور یہ ایک اچھا ٹریلر محسوس ہو رہا ہے جس میں کافی سارے واقعات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی مختصر یہ ہے کہ آنے والی قسط میں بہت کچھ نیا شروع ہونے والا ہے اور بہت کچھ پرانا ختم ہونے والا ہے، اور سب سے اہم یہ ہے کہ آنے والی قسط میں اسمیان 2 کی جو ہے وہ انٹری ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ گزشتہ سیزن میں اسمیان نام کی ایک خاتون آئی تھی اور انہوں نے عثمان غازی کے ناک میں دم کر دیا تھا، لیکن اس بار منگول کی عورت آ رہی ہے تو یہ اسمیان 2 آ رہی ہے اور یہ بھی عثمان غازی کو کافی تنگ کرنے والی ہے، ٹف ٹائم دینے والی ہے۔ آنے والی قسط کافی دلچسپ اور اچھی ہونے والی ہے۔ صوفیہ کا معاملہ ہے، حلیمہ کی کہانی ہے، احسان بیکے کا معاملہ ہے، اس کے بیٹے کی بات ہے، اور فاطمہ کا معاملہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ یوسف صاحب کا معاملہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور سب سے اہم منگولوں کا اور ترکمانوں کا مقابلہ ہے، اور بالا خاتون جو اپنی بیٹی کی تلاش میں ہیں ان کی بھی ایک شاندار کہانی چل رہی ہے۔ تو قسط میں کافی سارے موضوعات ایسے ہیں جو سسپینسفل ہیں اور جن کے انجام کا ناظرین کو بے صبری سے انتظار ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں احسان بیکے کی اور اس کے بیٹے کی، اور ساتھ ہی ساتھ بات کر لیتے ہیں کہ گزشتہ قسط کے آخر میں جب عثمان غازی اور اولوگان آمنے سامنے آئے ہیں تو لڑائی بس ہونے ہی والی تھی، تو اس لڑائی کو کس نے ٹالا ہے اور اس میں کس کو بچایا گیا ہے، یا کون کس سے فرار ہو کر بھاگا ہے، اس کا انجام کیا ہوا ہے، تو ان سب موضوعات پر تفصیل سے بات کریں گے۔ جیسے کہ ہم آپ کو گزشتہ ہفتے ہی خبر دے چکے تھے کہ آنے والی قسط میں ایک نئی شہزادی یا ایک نئے کردار کا اضافہ ہونے جا رہا ہے، شمولیت ہونے جا رہی ہے، اور آنے والی قسط کے پہلے ٹریلر میں ہماری یہ بات بالکل درست سا ہو کر آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ احسان بیکے کی جو آمد ہوئی ہے وہ آنے والی قسط کے بالکل شروع میں ہوگی، یعنی ابتدائی لمحات میں، اور یہ تب ہوگا جب اولوگان اور عثمان غازی آمنے سامنے آ کھڑے ہوں گے، اور لڑائی بس ہونے ہی والی ہوگی کہ یہ خاتون درمیان میں آ کر اس لڑائی کو مؤخر کروا دیں گی، اور پھر وہاں یہ عثمان کو ڈرائیں گی، دھمکائیں گی اور اسے اپنی تابع داری پر مجبور کریں گی، اور بدلے میں ظاہر ہے کہ عثمان غازی چپ چاپ کھڑے رہ کر اس کا منہ نہیں تکیں گے اور نہ ہی اس کی باتیں سنتے رہیں گے، لہٰذا وہ بھی آگے سے ٹھیک ٹھاک جواب دیں گے اور آگ لگا دینے والے جوش و جذبات والے جوابات دیں گے، بلکہ یہاں تک کہ منگول شہزادی کو للکاریں گے اور اسے کہیں گے کہ اگر ہمت ہے تو مجھے اپنے سامنے جھکا کر دکھاؤ اور مجھے شکست سے دوچار کر کے دکھاؤ، وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح کی بات چیت کے بعد یہ لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، اور اسی وجہ سے اولوگان اور عثمان غازی کے درمیان ہونے والی جنگ وقتی طور پر ٹل جائے گی اور لڑائی نہیں ہوگی، اور پھر احسان بیکے یہاں سے قبیلے جائے گی جہاں وہ نشست کے لیے اپنی نشست ظاہرے کے استعمال کرے گی، اور عثمان غازی کے نمبر زمانے کی جو نشست ہے وہ اٹھا کر باہر پھینک دے گی، اور بات صرف یہیں تک نہیں رہے گی بلکہ قبیلہ بھی اس کے زیر عتاب آئے گا، اور اہل بائی اور بیگم خاتون کو بھی کافی ساری باتیں سننے کو ملیں گی، اور ابھی ان کی ضلالت کا جو ہے پیریڈ وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ ابھی اس میں کافی کچھ اضافہ ہوگا، اور اس کی ابتدا کچھ یوں ہوئی ہے کہ اہل بائی کو عثمان غازی کی جو نشست تھی وہ کبھی کبھی مل جایا کرتی تھی، اب شہزادی کے بعد تو وہ اسے ہرگز نہیں ملے گی۔ لیکن اگر آپ نے آنے والی قسط کے پہلے ٹریلر کو غور سے دیکھا ہو تو اس میں جو سب سے اہم معاملہ رہا، یا سب سے اہم سوال، یا سب سے اہم جھلکی جو رہی وہ یہ تھی کہ فاطمہ یوسف کو یہ بتا رہی ہے کہ منگولوں نے بابا سے میرا ہاتھ یعنی رشتہ مانگا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ رشتہ احسان بیکے یعنی منگول شہزادی کے بھائی کے لیے مانگا گیا ہوگا کہ ایک طرف تو وہ مجھے ٹیکس ادا کرے گا، یعنی شہزادی یہ کہہ رہی ہے کہ ایک طرف تو وہ مجھے ٹیکس ادا کرے گا اور دوسری طرف وہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے گا، اور اسی بات کو دوسرے لفظوں میں فاطمہ یوسف کو یہ بتاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یوسف بدلے میں یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ تمہیں لے جانے سے پہلے میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ لیکن یہاں ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ فاطمہ نے اتنی اہم بات یوسف سے کیوں بانٹی ہے، یا یوسف کے سامنے اس بات کا ذکر کیوں کیا ہے، تو اس بات سے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ پک رہا ہے، یا کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، یا پھر یہ کہ درمیان کی کہانی نہیں دکھائی گئی مگر فاطمہ کا دل بھی یوسف کے ساتھ دھڑکنے لگا ہے، اور اسی لیے وہ یوسف کو یہ سب کچھ بتاتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اور فاطمہ کو کیسے پتہ چلا ہے، تو بات یہ ہے کہ عثمان غازی جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا، اور پھر وہاں وہ اسی قسم کی گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک فاطمہ کسی وجہ سے وہاں
आ पहुंची और उसने उस्मान गाजी का आखिरी जुमला सुन लिया और इसीलिए ट्रेलर में वो सब लोग हैरत से पीछे मुड़कर फातिमा को देखते हुए नजर आ रहे हैं और उससे अगले मंजर में उस्मान गाजी फातिमा को अपने सीने से लगाए हुए नजर आ रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि फातिमा को इस बात का अचानक इल्म हुआ है। और यूसुफ ने जो ये कहा है कि मेरी लाश पर से गुजरे बगैर तुम्हें कोई नहीं ले जा पाएगा, तो ये इस बात का इशारा है और इस बात की इब्तिदा है कि आने वाली किस्तों में यूसुफ की शहादत हो सकती है और बहुत ही मुश्किल है कि यूसुफ की फातिमा से शादी भी हो। लिहाजा आने वाली किस्तों में हम देखेंगे कि यूसुफ की शहादत हो जाएगी। और अगर आप फर्ज कर लेते हैं कि यूसुफ की शहादत नहीं होती या न होनी होती, तो उस सूरत में एक दलील ये भी बन सकती है कि सारूजा को जिंदा रखा जाता, यानी इन दोनों की जोड़ी जो हिट हो रही थी, जो लोगों को पसंद आ रही थी, उसे बाकी रखा जाता, लेकिन सारूजा को शहीद करवा दिया गया है। तो अब ये इस बात की दलील है, इस बात का सबूत है कि यूसुफ की शहादत भी करीब ही है, बहुत जल्द वो भी मंगोलों का शिकार होता हुआ या शहजादी का पहला शिकार होता हुआ नजर आने वाला है। जबकि दूसरी तरफ जो कहानी का अहम तरीन हिस्सा है वो है सोफिया का और उसकी गिरफ्तारी का। तो इस हवाले से ट्रेलर में कोई चीज़ नहीं दिखाई गई और ना ही इसका कोई हिस्सा या कोई मंजर वगैरह शामिल किया गया है। तो अब जबकि सोफिया गिरफ्तार हो चुकी है तो हमारे सामने अब दो एहतमालात ही रह जाते हैं, यानी दो ही ख्याल रह जाते हैं कि आगे अब उसके साथ क्या होगा। एक तो यही है, और हम आपको ये पहले भी बता चुके हैं कि हलीमा जो है वो सोफिया को फ़रार करवाएगी, क्योंकि अभी तक उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं आया और वो अभी भी उसको अपनी खाला ही समझ रही है और इसी वजह से वो नज़रों में भी आ जाएगी और फिर उसके बाद वो पकड़ी भी जाएगी और ये कारनामा गोंजा या फिर होलोफिरा सर अंजाम देंगी। जबकि दूसरा ख्याल ये हो सकता है कि जो दवाई अलाउद्दीन ने पकड़ी है वो ऐसी तैयार कर ली जाए या इस तरह से हलीमा को लुटाई जाए कि वो उसका तरियाक बन जाए, उस बीमारी का इलाज बन जाए और हलीमा उसको इस्तेमाल करे और फिर वो ठीक हो जाए। तो ऐसा अगर हो जाता है तो फिर उसके बाद हलीमा अपने हवास में आ जाएगी और सारे मामलात हल हो जाएंगे। हमें उम्मीद नहीं यकीन है कि वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी, लिहाजा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।